اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام عزاداروں کی عزاداری قبول و منظور فرمائے ملک پاکستان خالق امن نصیب فرمائے اور حکمران اہل بیت کو ہمیشہ خالق آباد و شاد رکھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزت و عظمت صدقہ تمام لوگوں دیاں حاضرین دیاں دلی دعاؤں خالق قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ النساء دی آیت نمبر 80 لا گیا سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ میں نے حکم ہے بچے مزور آیت میں مفصل تو میں جناب کے سامنے یہ سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ محمد بلندر صلوات میرا مٹ گیا میرا باقی ہاں ٹھیک ہے اگر مٹیا تو نشان مٹیا 80 نمبر آیت مجیدہ سورہ مبارکہ نساء دی جڑی میں جناب کے سامنے موضوع کے طور پر تلاوت کی۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جس بندے نے حضور کی اطاعت کر لی وہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور پھر خالق نے فرمایا میرے حبیب وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو کوئی تیری اطاعت سے انکار کرے اور منہ موڑ جائے آپ اس پر نگران نہیں ہیں، آپ اس پر نگہبان نہیں ہیں، آپ اس کے رکھوالے نہیں ہیں کہ وہ ہر صورت اتباع کرے ہر صورت اطاعت کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے، کیونکہ اطاعت کر لینے میں آپ کا فائدہ نہیں متی کا فائدہ ہے، اطاعت کرنے والے کا فائدہ ہے۔ کل تک میں 2 جملے جناب دی سماعتاں کی نظر کیتی ہیں سن کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے تقاضا محبت کرتی ہے، اطاعت تقاضا محبت کرتی ہے، اگر محبت نہیں تو اطاعت نہیں، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ پہلا جملہ جناب تو ذہن چاہ گیا۔ دوسرا جملہ میں اس کی سی کہ جو محبت ہوتی ہے اطاعت تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو محبت ہو، اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ جو محبوب ہو وہ کمال پر ہو، زوال پر ہو۔ بہت شکریہ ٹھیک ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ان پوری کائنات نے اطاعت کرنی ہے حضور دی، حضور اس کمال تے ہونا ضروری ہے جس کمال تے زوال نہ آئے۔ اور کل میں عرض کی سی کہ کل میں جناب کے سامنے حضور دا کمال بشری پڑھیا، کمال جسمی پڑھیا کہ حضور جسمانی طور تے کس کمال دے۔ اگر کل تک دی گفتگو میرے محترم سامعین دے ذہن چے تو میں قرآن پاک جو کوشش کی تھی کہ بیان کیتا جائے حضور تے ہاتھ جسم دا حصہ نے تو وہ بھی کمال تھے، حضور دے پیر جسم دا حصہ نے تو وہ بھی میں آیتاں پڑھی ہیں، ہر ایک تے آیت پڑھی ہیں۔ سینہ کمال تھے، دل کمال تھے، ہاتھ کمال تھے، حضور دے پیر کمال تھے، حضور دا چہرہ مبارک کمال تھے، یعنی سر تو لے کے پیروں تک ساری دی ساری حضور دی جسمانیت عین قرآن ہے۔ حضور کی جسمانیت عین قرآن ہے۔ میری عادت ہے کہ کل والی گفتگو ہوں اس گفتگو نال ملان واسطے میں 1 منٹ ضرور توڑا لینا۔ اچھا کل تک یہ ثابت نہ کیتا کہ قرآن پاک دے مطابق سر تو لے کے پیروں تک دیکھیے یا قدم ہائے مبارک تو لے کے سارے اقدس تک دیکھیے، سارا قرآن ہی قرآن۔ حضور دا جسم عین قرآن ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے کسے پوچھا آپ اتنی دیر سے نبی کے ساتھ ہیں، آپ نے حضور کو کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں۔
وہی لفظ مل کر گلیوں میں چلنے لگے تو اسے محمد مصطفیٰ بہت شکریہ مولا کون جزائے ہے یہ مطلب ہے میرے نبی دا جسم قرآن ہی قرآن ہے یعنی ہاتھ ید اللہ اور چہرہ جدھر مردہ ادھر کعبہ مردہ کل میں ساتھ کر دیتا یہ مطلب ہے سر تو لے کے پیروں تک کل دوست جڑے نہیں سنائے انہوں تک میں ایک منٹ بعد ایکو منٹ کل والی تقریر سنا دینا کہاں جی کل نہیں سنا دینا لگا کل تک میں ثابت کیتا سی سر تو لے کے پیروں تک دیکھیے یا پیروں تو لے کے سر تک دیکھیے حضور دا سراپا ہی قرآن حضور دا سارا جسم ہی قرآن چونکہ نبی ثابت ہو گیا نہیں کہ سارا جسم ہی قرآن ہے پھر اساں مصطفیٰ تو بعد مرتضیٰ بلا فصل کسی دی زد نار نہیں بنیا ایک ہی کائنات تے ہستی ہے جنہوں رسول فرمایا جسموں کا جسم تیرا جسم میرا جسم ہے تیری روح میری روح ہے تیرا خون میرا خون ہے بہت شکر میرا آباد رہے آج میں جناب کے سامنے آج میں سامنے حضور دے کمال پڑھنے لگا حضور دا دوسرا کمال تو ہم بتایا میں عرض کیتی ہے کہ اطاعت تقاضا کر دیے محبت دا اور محبت تقاضا کر دیے کمال دا جدو کمال تے سوال آ جائے محبت آپ مک جائے جس کمال تے سوال آیا ہے محبت مک گئی کمال تے ہوگا تو محبت ہے لوگ کہنے کمال ہے جی کمال ہے یا کمال ہے جدے حسن تے زوال نہ آوے ان محمد مصطفیٰ جدی صورت بھی کمال ہے جدی سیرت بھی کمال ہے بہت شکریہ کہ میں جناب کے سامنے آج حضور دی کمال نسبی پڑھنا چاہتا حضور نسب کتنے کمال ہے کونی غلط سا نسب دا کمال انتہائی ضروری ہے دھیان کر لو سوچ کر لو اس نسب دی حفاظت واسطے اللہ پیغمبر بھیجے اس نسب دی حفاظت واسطے اللہ ہادی بھیجے کہ بندے غلط جگہ تے غلط راہ استعمال نہ کریں تے لوگوں کا نسب ٹھیک رہے میں نسب دے ٹھیک ہوندا تعلق صرف رجسٹر نال نہیں کہ ایدا او ابا تے ایدا او ابا تے ایدا او ابا یہ تحریر دی گل نہیں میں تمہیں ایڈی بڑی گل سنا دیا قرآن میرے سامنے رسول اللہ دا فرمان ہے اے علی تجھے مانتا ہی وہ ہے جس کا نسب ٹھیک ہے تجھے صرف وہی بندہ مان سکتا ہے جس کا نسب ٹھیک ہے سبحان یہ مطلب ہے نسب کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے نسب میں آج دی میں سے بات ہوں چونکہ میرا موضوع اطاعت ہے اطاعت یہ دوسرا مد نظر رکھنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ کرنا خالق کائنات فرماتا ہے فلا تطع المکذبین اے لوگوں طے کر لو کہ جھوٹوں کی اطاعت کبھی نہیں کریں گے جب کریں گے سچے بھی اطاعت کریں گے کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا اچھا اطاعت دا میرا پنجابی چ کرنا مننا اللہ دے بندیا سانو مجبور نہ کر جھوٹیاں نو منن تو اللہ روکے ہے جھوٹا نہیں مننا جدو مننا سچیاں نو اگے اللہ نے لسٹ دسی لسٹ کنو کنو نہیں مننا کدی کدی اطاعت نہیں کرنی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا تطیع کل حلاف مہین دھیان نال سن لو اللہ فرماتے ہیں ہر بار بار جو قسمیں اٹھائے نا اس کو نہیں ماننا جو ہر بار میں قسم اٹھائے جڑے گلاں تھوڑیاں تے قسماں بہتیاں میں نے قرآن دی قسم ہے میں نے قرآن دی سمجھو بندہ جھوٹا ہے تینوں کی مصیبت پہ یہ گل کر کانفیڈنس نہ بار قسمیں کھانے والوں کی اطاعت نہیں کرنی مہربانی اگے اللہ فرماتا ہے کل حلاف مہینے آئے آئے جنہا ترجمہ ہویا ہے ادھتے گزارہ کر لو فرماتے ہیں ذلیل بندے کی اطاعت نہ سبحان اللہ بھائی قرآن ہے ذلیل بندے کی اطاعت نہ کرنا پھر خالق فرماتا ہے حماز عیب جوئی کرنے والا
لوگوں کے عیب بیان کرنے والا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ اطاعت کے قابل نہیں ہے۔ مشائم بن نمیم، اور لوگوں کی چغلیاں کرنے والا، اس کی بات اس کے سامنے، اس کی بات اس کے سامنے، ایسے بندے کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر خالق فرمانا ہے منائل للخیری، جو تمہیں خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو تمہیں خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ خیر کا منع ہے نیکی، خیر کا کی میں نیکی، جیڑا بندہ ٹوٹی بوتل سڑک دے وچکاروں چک کے سیر تے رکھدا ہوئے، جیڑا تینوں آکے نہ چھڈ پراں او دی نہیں مننی، کیونکہ تو نیکی کر رہے ہیں، راج کرنے والی موڑی پئی ہے، تو موڑی چک کے سیر تے رکھنے ہیں، بہت اچھا پہ کرنا نیکی ہے نا۔ آتے جڑا آگے چھڈ پراں تینوں دی او دی اطاعت نہیں کرنی۔ نیکیاں ذہن چ رکھ لو جنیاں تانوں آؤندیاں، کوئی بھی نیکی کرو جڑا اس تو روکے او دی اطاعت۔ حضرات نیکی کو عربی میں خیر کہتے ہیں، اور خیر کی اردو نیکی ہے منائل للخیر، جو تمہیں خیر سے منع کرے، خیر سے منع کرے۔ کائنات کی ہر نیکی خیر ہے۔ غدیر میں نبی نے کہا بلال کہ حی علی خیر العمل، آؤ آج سب سے بڑی خیر بتائی جائے گی، آج سب سے بڑا عمل بتایا جائے گا، حی علی خیر العمل۔ یہ مطلب ہے ہر عمل سے بڑا عمل ولایت علی، ہر عمل سے بڑا عمل ولایت علی ہے۔ اور جو خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہیں کرنی، جو ولایت سے منع کرے اس کی اطاعت بھی کرنی۔ شکریہ۔ پھر کس کس کی اطاعت نہیں کرنی؟ ہاں کرنی ہے تو زہرا کے بابے کی کرو، کرنی ہے تو حسنین کی نانے کی کرو، ایسے بندوں کی مت اطاعت کرو۔ یہ جتنے عیب ہیں یہ اس میں نہیں، وہ کمال ہی کمال ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے معتدل، جو حد سے نکل جائے نا اس کی اطاعت نہ، جو حد سے نکل جائے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ بس آج یہ نہیں، میں تفصیل نہیں کرنی، جو حد سے نکل جائے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اگلی جڑی اطاعت تو منع کیتا گیا ہے وہ دے وچ میرا پورا مذہب بند ہے، توجہ نہ سننا، میرا قبلہ پورا مذہب باوجی بند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور سنو، معتدل کے بعد اسیمن، سورہ دہر کی لفظ آسمان موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ہی بات بتا دوں، کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ حضرات ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن پہ ہاتھ ہے، ہم کسی ایسے کو کبھی بھی نہیں مانتے جس نے بچپن میں بھی کوئی گناہ کیا، ہم صرف اسے مانتے ہیں جو کل بھی معصوم تھا وہ آج بھی معصوم ہے۔ مانو تو مجھے ظاہر ہے ہوں ایک پنجابی دا محاورہ ہے 100 ہاتھ رسا صدقے جہاں سرے تے کر۔ آج میں جیلم دے علاقے پہلے دادر خان چاکر صرف ایک بندہ بولیا ہے، ایتھا زیادہ بولیا، یہ مطلب ہے کہ پنجابی اچھے ٹکا کے رہے۔ الحمدللہ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے کر۔ مہربانی کنی اللہ دسے نے جھوٹیاں دی اطاعت نہیں کرنی، چغل خوراں دی اطاعت نہیں کرنی، جڑا خیر کو منع کرے وہ دی اطاعت نہیں کرنی، گناہگاراں دی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر 100 ہاتھ رسا جیسے رہتے گنڈ نہ ہوئی تو میں تیرا مجرم ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ قلم آیت نمبر 13، ہم بچے نوٹ کر لینا حکم کیتا ہے، سورہ قلم 29 پارے جائے گی اور آیت نمبر 13 ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اتم بعد ذالک الزنیم، کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کا نسب ہی ٹھیک نہ ہو۔ کیا بات ہے، زنیم کا لفظ موجود ہے قرآن۔ کبھی کسی ایسے کو نہ ماننا جس کا نسب ٹھیک نہ ہو، بلکہ جب ماننا کسی ایسے کو ماننا جس کا نسب کمال پر ہو۔ جو نسب گم کرتا ہے ان کو
تسلیم نہ کرنا. میں ترجمہ لائٹ کیتا ہے. میں غریب ہوں, میں مسکین بننا, جس کا نسب کمزور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. 4 ترجمے میرے کو اور بھی ہے, وہ بھی کر دینا. ایک مکے چ بندہ سی جس حضور کی گستاخی کی تھی. اللہ فرمایا لوگوں یہ کہنا نہ منیا جی, نبی کا کہنا منیا جی, یہ اطاعت نہ کرنا, میرے رسول کی اطاعت کرنا. کیوں؟ اللہ فرماتا یہو جہاں اطاعت کر لیں ہو جڑے عائز نہیں ہیں. سارو اٹھاؤ جی. وہ بندہ وہی سی جس نبی پیچھے بچے لائے سن, کہندا سی تاڑیاں مار کے آکھو کہ نعوذ باللہ حضور مجنون نے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہ اللہ فرمایا سی میرے حبیب بل کلمی وما یسطرون, قسم ہے مجھے قلم کی اور جس سطریں جو لکھی جاتی ہیں, ما انت بنعمت ربک بمجنون, تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے. میرے حبیب تیرا جنون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ تجھ پہ جادو ہوتا ہے, نہ تجھ پہ جن آتے ہیں, اور نہ تو کبھی مجنون ہوتا ہے. تو فکر نہ کرنا. ہاں ایک بات ہے, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے, تیرا خلق بھی کمال پر ہے. اس کو کچھ نہ کہنا. خلق تیرا جو کمال پر ہے نا, یہ بکواس کر رہا ہے کہ تو مجنون ہے. تو کبھی چپ رہنا, چپ رہ, تو اس کا اجر تجھے میں دوں گا, اور وہ اجر دوں گا کو رائی کے برابر بھی کاٹا نہیں جائے گا. بڑیاں نبی دیا سنتا نے آج ایک اور سنت بھی سنت. درمیان جو مانگ کرنا حضور کی سنت ہے, سفید کپڑے پہننا حضور کی سنت ہے, تر لانا حضور کی سنت ہے, جمعہ غسل کرنا حضور کی سنت ہے, ریش رکھنا حضور کی سنت ہے. انیا سنتاں بندیا تینوں یاد نے اللہ دے بندیا, تو کپڑیاں تک پتہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک تین کتنا اونچا رکھتے سن. پھر اتنے تو شلوار یا پینٹ بھی رکھی ہے, یہ سمجھ کے کہ میں نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے. بھائی کپڑیاں تک تینوں سنتاں دا پتہ لگ گیا. تینوں ہن تک یہ کسے نہیں دسیا بطول دے سامنے اٹھنا محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. کمال ہے جی, مولا کا مجزائی کیا. یہ ساریاں میرے پیغمبر کی سنتیں ہیں نا جی. میرے عزیزو آج ایک سنت ہے اضافہ کر لو, اضافہ کر لو. خدا کی قسم ریش رکھنا آسان سنت ہے, بہت آسان ہے. ریش بدائی جانی آسان سنت ہے. ادھر عقیب پہ بگڑتا ہے جی اصلی سنت. میں تو اصل مراد یہ نہیں کہہ نکلی, اصل مراد ہے کہ جڑ کے طور پر ذرا میں محسوس کر رہا کہ بڑی گہری سنت ہے. وہ کہڑی, وہ تمہیں میں دسنا. جدوں کوئی بندہ کسی بندے کے خلاف بکواس کرے, انہوں جار جانا محمد دی سنت. بھائی کیا بات ہے, آباد ہے وہ یار. ہے تو تھوڑی سی مشکل, لیکن اللہ اجر بہت زیادہ دے گا. اگر کوئی بندہ تھوڑی مخالفت کرتا ہے, بکواس کرتا ہے, پیغمبر جیسے بندے پہ آتا ہے اے مجنون ہے, اے مجنون ہے, نعوذ باللہ. اللہ فرماتا تو چپ رہے, تو خلق عظیم کا مالک ہے, تو اپنی اخلاقی طور پہ چپ رہو. یہ میں دسنا, یہ مطلب ہے جب نبی چپ رہے نا, وہ دشمن جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اللہ فرماتا تو چپ رہے, میں دسنا یہ زمین ہے. تو میں ترجمہ کیتا ہے, اس کا نسب کمزور تھا, ضعیف النسب. کتا خوبصورت اور بڑا لائٹ گیا تو بڑا پریمی جہاں لفظ ہے, ضعیف النسب, یعنی جس کا نسب کمزور ہو. کیونکہ میں بڑا بندہ, میں اس واسطے یہ ترجمہ کیتا ہے. 4 ترجمے میرے کو ہوئے. پہلا ترجمہ اشرف علی تھانوی دا, جب ٹھنڈ نہ پہ گئی میں بڑا مجرم ہوں, فرماندے زمین حرام زادے کو کہتے ہیں. اور جو نبی کا گستاخ ہو وہ ہوتا ہی حرام زادہ ہے, وہ فراز میں ہو یا امریکہ میں ہو. گستاخ رسول زمین ہوتا ہے. کیا بات ہے شیعہ سنی دوستوں, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی ہے. کئی آخر کے دیوبندی ترجمہ بڑا سخت کر دیں, چلو کوئی نرم جہا بندہ لب نہیں. شاہ فہد ٹھیک ہے, شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب تے بھی بندے اعتبار کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک نے جی, اللہ والے لوگ نے. انہاں اللہ والے حرام زادہ تو نہیں لکھیا, انہاں لکھیا ولد الحرام. بڑی کیا بات ہے جی. میرا خیال ہے فرق کوئی نہیں پیا, فرق کوئی نہیں پیا. میں آخیا جی سعودی عرب کتنے جانا ہے, اشرف علی تھانوی ہندوستان چ کتنے جانا ہے. ساڑھے علامہ طاہر القادری صاحب نفیس آدمی نے, ایک تقریر کنے ٹشو استعمال کرتے ہیں, یعنی ہاتھ صاف, جڑا صاف بار بار
اتنے نفیس نے میں سوچا کہ یہاں کو پوچھنے یہ سارے اپنے نے تقریر نے لاہور میں چلو چلے گیا کوئی گل نہیں پھر انہوں کو پوچھنے انہیں پھر نہ تو حرام زادہ لکھا نبی کے گستاخ زمین کے ترجمے تے نہ انہیں ولد الحرام لکھا انہیں ایک جملہ لکھا فرماتے ہیں دراصل اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ نطفہ حرام ہے سبحان سبحان میرا خیال ہے کوئی فرق پیدا نہیں کر دو پھر میں آخر کار چکے میری مجلسہ بریلوی دوست ہوں اہل سنت بریلوی ساری مجالس ضرور سنتے ہیں الحمدللہ اسی سلام پیش کریں انہوں واسطے پھر میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا ترجمہ بھی رکھے جانتے ہو نا احمد رضا خان صاحب بریلوی بریلے کے ساتھ بریلوی لکھا جاتا ہے بریلوی مذہب اور انہوں کی ابتدا ہوتی ہے انہوں نہ تو انہیں ترما چ نہیں لکھا نہ انہیں حرام زادہ لکھا نہ انہیں ولد الحرام لکھا نہ انہیں لکھا کہ اس کی ماں نے تصدیق کر دی تھی انہیں کنز الایمان ایک تفسیر لکھی ہے صدقے جی بہت شکریہ نوجوان جان دیں گا کنز الایمان اعلیٰ حضرت بریلوی انہیں سورہ قلم کی تفسیر چ لکھے ہے صرف 9 بندوں کو شک تھا کہ یہ میرا ہے اور ایسے لوگوں کو ضعیف النسب کہتے ہیں شکریہ ضعیف النسب یعنی نسب کمزور ہے یہ مطلب ہے کسی کمزور نسب والے کی اطاعت نہ کرنا بلکہ اس کی اطاعت کرنا جس کے اوپر کا نسب بھی کمال پر ہو جس کا نیچے کا نسب بھی کمال پر ہو اور حضرات وہ میرے نبی کی ذات ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے نبی کے آبا و اجداد آل ابراہیم ہیں ماتی تک آل محمد ہے محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی درود ہے جس کے نیچے بھی درود درودوں میں لپٹا ہوا نسب ہے میرے صدقے جاواں درودوں میں لپٹے نسب ہے میرے پیغمبر صدقے جاواں سبحان اللہ ایک اور آیت مجیدہ میرا پڑھن تے دل کر ہے وہ آیت مجیدہ سورہ مبارکہ مائدہ دی 101 نمبر آیت سورہ مائدہ 101 نمبر آیت مجیدہ اور 7ویں پارے چاہے گی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم میرے پیغمبر سے ایسے سوال نہ کیا کرو جب وہ جواب تو پریشان ہو جاتے ایسے سوال نہ کیا کرو لفظ ترجمہ تے ہو رہے میں بڑا لائٹ کر رہا ہوں وہ فرماتا ہے ان تبد لکم تسؤکم پھر تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا ناخوش ہو جاتے تم خوش نہیں ہوتے جب نبی جواب دیتا سوال پوچھتے ہو نبی جواب دیتا میں کہڑے لفظاں چ آ گئے پنجابی پہلا سوال کرتے ہو پھر جدو نبی جواب دیتا ہے ادو پیڑ پہ میرا خیال ہوں ٹھیک ہو پہلا تسی سوال کرتے ہو جدو نبی جواب دیں نے پھر پیڑ پہ مثلا ایک بندہ آتا ہے میں ابے کو نہیں پوچھنا میں دادے کو پوچھنا مری جان کے وہ ابے نے کراس کر کے دادے نے جا کے دادا جی میں مری جانا کہاں نہیں جانا پیڑا پہ کے واپس آ گیا یہ مطلب ہے کئی بار اس طرح ہو جاتا ہے کہ جواب ہی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پیڑا اے خیر ہونا تھوڑی ہوں میں تو پتہ نہیں سی اے شاہ عبد القادر صاحب نے محدث سے دے لکھے انہوں نے لکھا کہ سوال کیسے کرتے تھے فرماتے ہیں اے قرآن نے لکھا سر فرماتے ہیں بے فائدہ باتیں پوچھتے ہیں بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے مثلا ایک گھنٹہ اتنے مجلس ہونی ہے تو 2 بندے آپس میں لڑتے رہے صاحبان لمبا کنا دے کرنا وہ آکے انہیں قسم چوک پھر ویخ لے یہ نہ ہویا تو کیا دیں گا نہ ہویا تو کیا چھاڑو کرا فضول بے فائدہ گل ہے نا صاحبان جنہ لمبا ہوئے جنہ چوڑا ہوئے دھیان تو مجلس ہوں یہ مطلب بے فائدہ کرنا یہ گل ہو رہے پوچھنا پیچھا لمبا کنا چوڑا کنا صاحبان وہ کی کرتے سن اے آؤ قرآن تے ذرا فوٹو بنا لو موبائل کو چچ دی فوٹو بھی ہونی چاہیے ہے نا آ کے بنا لو نا سائڈ تے
وہ فرماتے ہیں ایک بندے نے نبی سے آ کے پوچھا تھا میرا باپ کون تھا؟ آئے میرا باپ کون تھا؟ بھائی میں نے پتا جی میرا ابا کون ہے؟ تو تینوں بچے پتا تینوں پتا ابا کون؟ تینوں پتا نا ابا کون؟ اور سب تو چھوٹا ٹھنڈ کرا کے بیٹھا ہے میرے یہ مطلب 1500 سال بعد جمیا بچہ جنہوں ماں نے ایتھے رکھا ہے انہوں پتا ہے میرا ابا کون ہے۔ اور کیسے بندے سن جنہوں پتا ہی نہیں سی میرا ویسے میں گھر پہ کر رہا جہالت ہے نہیں سی یا ماحول ہے نہ سی یا سوسائٹی ایسی سی میں نہیں پتا میں قرآن پہ پڑھنا تسی کبھی کٹھا بیٹھ کے 10 دن کا قرآن دھیان نہ دیکھو گے نا کہ میں کنیاں آیتاں 10 دن پڑھیاں تو پھر لطف آئے گا۔ ایک بندے نے نبی نے پوچھا میرا ابا کون تھا؟ ایک اور آ گیا وہ صحیح بول یہ گھر پیڑی میں کچھ فرمایا کہنے لگا میں سفر پہ جاتا ہوں کتنی دیر تجارت پہ جاتا ہوں پیچھے اکیلی بیوی کو چھوڑ جاتا ہوں ذرا پوچھنے میں یہ آیا تھا کہ پیچھے میری بیوی جو ہے نا اس کا کردار میرے بعد بھی ٹھیک ہی رہتا ہے نا پوچھتا کنوں وہ بولو یا کی ہو گیا نبی پاک کا راج پتہ کرتے پھرتے سنایا بی بی کے میں دیتا ہے حضرات لوگوں کا میرے نبی سے پوچھنا کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی کا کردار کیسا رہتا ہے اور میرے ابا جان کون تھے آپ بتا مولوی علم غیب اور کسے کیا کہتے ہیں صدقہ جانا مولا بہن اور علم غیب کسے کہتے ہیں نبی لوگوں کے کردار کو بھی جانتے تھے محمد لوگوں کے نسبوں کو بھی جانتے تھے ایک آیت اور پڑھا ذرا ماحول تے بیان کر رہا ہوں پھر نبی کا نسب بھی پڑھنا نبی فرما اللہ فرمائے بلا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء لوگوں خبردار ان عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جو تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہے ایک ہی ہوئے جی پیو دے نکاح چ ہوگی وہ اما ہی ہوگی بلکہ اما ہوندی ہوئی ہوگی اپنے علاقے کے سامنے دسو سارے علاقے سے ہوئی ہوتی جدھر ابے نکاح کیتا ہوئے وہی اما ہوگی جدھر ابے نکاح کیتا ہوئے وہی اما ہوگی ایک اما سکی ہوگی اگر ابا ترائے ہو کر لو ہے اللہ فرماتا ہے تو من نہ من ہے تیریا ماں ہی ہے ہائے ہائے تو لڑیا رہو تاں بھی تیری ماں ہے تو گھر نہ بڑھن دے تاں بھی تیری ماں ہے وہ بکریاں ترائے رکھے تاں بھی تیری اما ہے پرانے زمانے سے کی ہوتا سی نبی تو پہلے وہ جی مترئی ماں ہوتی سی نا ابا مر جاتا سی تے پتر آ جاتا سی اما جی ہوں کتنے جانا جی ہوں کسی میرے جائے پوچھنی کیوں کیا سی میرے نکاح کر لو ہاں اتنے کی پیا ہوتا ہے یہ جنہیں ہوئے ہوئے آخیا تینوں سلام ہے تمہیں سلام ہے تے جے چپ رہے ہو تمہیں زیادہ سلام ہے تسی میرے منہ والوں ویندے ہو یہ جتنے بھی بندے ہوندے سن یہ جتنے ہوندے سن تے محمد آئے گا کیا بات ہے بھائی تھوڑی اور رسول کتنے ہوتا ہے جتنے ہدایت کی کمی ہوئے نبی کتنے ہوتا ہے جتنے بے ہدایتیں زیادہ ہوں جنہ زیادہ گند ہوئے اونی چنگی صفائی کی دوڑے اینا گند سی کہ مترئی ماں تے چادر سٹ گیا جاندہ اماں بیٹھی سی مترئی ابا فوت ہو گیا جو جاندہ سر تے کپڑا سٹ گیا اماں نے تو میں تیرا نکاح کرنا یہ ادھر رواج ہوتا سی کہ جس بی بی نال بندے نکاح کرنا چاہتا وہ سر تے کپڑا سٹ کے جی میں سیٹ مالتے ہیں نا بندے ویگن کپڑا رکھ کئی بندے باہر جامت کرا دے ہوتے ہیں ایک پرنا سٹ دیں سیٹ سے اتنے کو بہن لگے تے آ کے انا ہوئے ملی ملی آدھے وہ سر تے کپڑا سٹ گیا اما نے سر تے وہ سنے چادر اتھے آئی جیڑا گھر چادرہ بچاندہ سی ایدوں اچھی میں گھر نہیں آ رہی وہ سنے چادر اس گھر آئی جیڑا گھر لوکا دی آئی چادر اور چار دیواری دا تحفظ کرتا سی پیغمبر نے آکھا کیوں پریشان ہے اس
فرمایا جدوں دی میں تواڈے صحابی دے گھر آئی ہاں اودی اولاد نوں میں اپنی اولاد سمجھیا تیاں تیاں سمجھیا پتراں نوں پتر سمجھیا اودا بڑا پتر میرے سر تے چادر سٹ گیا وہ آندا میں تیرے نال نکاح کرنا ہے نبی نے فرمایا اونوں بلاؤ اچھا وہ بھی آ گیا نال ہی جبریل بھی آ گیا ہائے 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 جویں یوں آیا نال ہی جبریل آ گیا اور فرماندا ہے ان لوگوں سے کہہ دے بلا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ان عورتوں سے آپ پر نکاح نہیں ہوگا جو تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں وہ آندا ہے یا رسول اللہ اگے دے ہو جاندا سی اگے دے ہو جاندا سی اے آئی قرآن نبی نے فرمایا الا ما قد سلف جو گزر گئی وہ گزر گئی راضی اہل لاہور جو گزر گئی ہائے سبحان یا ایک اور بھی گل ہونی چھڑ کیڑی فرمایا وان تجمع بین الاختین آ گئیاں دو بہناں کٹھیاں نال اکو واری شادی کر لیندے ہو نا ہن بھی بندے میرے لوگ کیونکہ اسی اپنی سسٹر ان لا جڑیاں نے ساڑیاں نے انہاں نوں بہن سمجھ کے رخصت کر دیں جنیاں ساڑی بیوی دیاں بہناں نے وہ اعتماد نال ساڈے گھر ہوندے ہیں اللہ انہاں بیٹیاں دا اعتماد بحال رکھے وہ دی بہن بیمار ہو جائے تو چھوٹی بہن اتنے آ جاتی ہے بہن دی خدمت واسطے بہنوئی بندے دا پتر ہوئے تو وہ بہن ہی سمجھتا ہے تھوڑی بولے ہو سبحان اللہ میں ساری دی گل کرتا یار جی سسٹر ان لا نے وہ آئی ہوتی ہے نا گھر وہ جدو آ جاتی سی نا اس زمانے میں گھر تے انہوں بہنوئی صاحب فرماتے سن کہ تیری شادی نہیں نہ کرنی وہاں دیا گھر نہیں پتا وہاں دیا کرنا نہیں کرنا تے تسی کہندے ہو میرے نو جی میں رشتے کراتا ہوں سا کر نہیں دے سن اللہ فرمایا خبردار وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اب سالیوں سے بیوی کی زندگی میں شادی نہیں ہوگی پتہ نہیں کنوں کنوں محمد نے غصہ چڑھیا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے صدقے جانا پتہ نہیں کنوں کنوں اللہ تے غصہ ایک بندے آکھا جی اگے تے ہو جاندہ میرے لوگ یا رسول اللہ اگے تے ہو جاندے فرما دے اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ جو گزر گئی وہ گزر گئی اگے ایک لفظ ہے یہ مطلب ایسا ہوتا تھا تو کہا جا رہا ہے جو گزر گئی وہ گزر گئی اگے اللہ فرماتا اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا کوئی بات نہیں جو گزر گئی وہ گزر گئی محمد کی اب بھی اطاعت کر لو اللہ غفور بھی ہے اور رحیم ہائے ہائے جڑیاں شادیاں کی دیاں جے رونا ہی کوئی نہیں اسی بخش بھی دیں گے رحم چلی لے ہمیں کی ہویا کر لیا تو جو گزر گئی وہ گزر گئی اب نہیں اب کیا کرو گے اطاعت رسول کرو گے ایدہ مطلب ہے اطاعت رسول کرنے والا ہر برائی سے بچ جاتا ہے کیا بات ہے یار شیعہ سنیہ انہو کانا فاحشاتا یہ بے حیائی کا کام ہے جو ہوتا تھا اللہ فرماتا ہے یہ بے حیائی ہوتی ہے مطلب یہ معاملہ نکاح کرنا یہ بھی بے حیائی بیوی دی موجودگی ساڑی نہ نکاح کرنا یہ بھی بے حیائی اللہ فرماتا ہے جنہوں میں ہو جی گالتے چوپ ہو دے نا پھر میں تکلیف ہوگی بھئی اونا دی گالے تو انہوں کی بے ہوندہ ہے ایک اور گل دساں اج کل طلاق بندہ دینا نہیں چاہے گا کدی بابا آ جاتا کدی پیو آ جاتا کدی بھرا وڈا آ جاتا وہ آندا اجنا کر پھر دل کرے کچہری بند ہوئے دل کرے پھر سمجھ نہ آؤ کتنا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے پرے پی جاتی ہے پنچایت پی جاتی ادو کی کرنا وہ سن لو جی جہالت کی انتہا ہو گئی جن نے بیوی کو طلاق دینی ہوتی سی نا وہ آندا سی اما میرے لو دیکھو یار کی آندا سی اما وہ کپڑے شپڑے تھاپڑ لگ گئے سی چلو ٹھیک ہو اور ٹر جانا اگو دوجی نال کر لینا وہ تو 6 مہینے بعد کام لاؤنا تو کھ بھی نہ اما ایک جن نے دین نو تماشا نہیں نہ بن دیتا انہوں حسین ہائے ہائے مولا کا مجھے
بادشاہ بنا دے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی. خالق فرماتا خبردار ماں تمہاری وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. بیوی کو اماں کہہ کے ماں کی توہین نہ کرو. ایک بندہ گلی پہ جانا سی تے ہولوڑی کی پہندا سی لے بھائی ابھی کام مک گیا. لے بھائی ابھی کام مک گیا. مطلب کہڑا ہو سکتا طلاق دا بڑا آرام سی وہ بھی مک گیا. یہ تو نہیں ہوں لنکیاں کرو جڑیاں کہ پہ گئی. نبی فرمایا کوئی گل الا ما قد سلف جو گزر گئی. کیا بات ہے تو بریکی نہ سنیں. ایتھے ہو گل ہے سید ابو العلا مودودی فرماتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ان بندوں پہ تنقید کریں کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا. تھوڑے بندے واہ واہ آکھیا لیکن میں راضی ہاں ٹھیک آکھیا. اللہ غفور بھی ہے تے رحیم بھی. اللہ فرماتا جدو میں چھڑ دیتا ہوں پتہ ہے اللہ نے بندے جانتے نہیں. بندہ 26 27 سال 28 سال شراب پیے 28 سال تو اگلے دن ایک دن آخر میں چھڑ دیتی ہے. اللہ فرماتا میں پچھلی پوچھا تے رب بھی نہیں. ہائے ہائے کیا بات ہے جناب. اللہ نے بندے جانتے نہیں. اللہ فرمایا الا ما قد سلفا جو گزر گئی وہ گزر گئی. یہ مطلب پہلے کام ہوتا سی. مودودی صاحب فرماتے ہیں ہمارا حق نہیں کہ انہیں نکاحوں پہ اعتراض کرے یا نکاحوں کے نتیجوں پر اعتراض کرے. کنے بندے میرے نام نے کنے بندے دیر نہیں کی جلدی پہنچ گیا شکریہ کہنا. نہ ہم اس کے پرانے نکاحوں پر اعتراض کر سکتے ہیں نہ نکاحوں کے نتیجوں پہ اعتراض کر سکتے ہیں. کیوں؟ دو گنا لکھیا فرماتے اس زمانے میں بے علمی بھی تھی اور نادانی بھی تھی. بندے بے علم تھے بندے نادان تھے. یہ دعا نہ رڑا کے ترجمہ مدانی مار کے میں تو ان کٹھا کر کے دینا کر دینا. دنج پانی پالو بچے نہیں کھنڈ پالو مدانی مار لو. ترجمہ پنجابی کا کر کے دینا. نادانی تھی بے علمی تھی. پنجابی یہ بنتی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی کتنے نکاح کرنا چاہیے. سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. بہت بدلی گل کرنا چاہنا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی کی حلال ہے کی حرام ہے کی جائز ہے. سر اٹھاؤ کی ناجائز ہے پتہ ہی نہیں سی. کوئی گل نہیں سی پتہ تو کوئی گل نہیں. الا ما قد سلف جو گزر گئی. ہوں سن سواد آیا تھوڑا جو گزر گئی وہ گزر گئی. حضرات ساڈا بھی اعلان سن لو. میں اپنی پوری قوم کی نمائندگی کر دیا دو علموں کے درمیان قرآن پاک نو ہتھاں تے لے کے کہہ رہا کہ ایک زمانہ سی جدوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے پتہ ہی نہیں سی. قرآن تے میرا ہاتھ سی اسی انہاں نو مننے آ جنہاں نو اودوں نہیں پتہ سی. ہائے ہائے صدقے جاواں جدوں شکریہ شکریہ جدوں لوگاں نو کوئی پتہ نہیں سی اودوں انہاں نو پتہ سی حلال کیا ہے حرام. شکریہ شکریہ. میں تھوڑا کافی ٹائم لیا. یہ مطلب ہے جتھے لوگوں کو حلال حرام دا پتہ نہیں سی اتھے اطاعت تے ایسے دی واضح ہونی چاہیے ایسے دی واجب ہونی چاہیے جڑا نسب کمالتے ہو جدا حسب کمالتے ہو جڑا انج دا عالی نسب رکھتا ہو کہ کوئی بندہ مینا ہی نہ دے سکے. ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن چو نبی کا نسب پڑھوں. سبحان اللہ. کیونکہ آج کمال نسب دی مجلس ہے. آج میں نبی دا نسب پڑھن لگا. ایک آیت مجیدہ دا ٹائم رہ گیا وہ سن لو تو میں اجازت دے دو. خالق کائنات نے آواز دی ربنا نہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 126-27 نمبر آیت ہوگی کی سورہ مبارکہ بقرہ. خالق فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. محمد اس وقت کو یاد کیجئے جب اسماعیل اور ابراہیم ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول کر لے.
تیرا گھر کا بنانے ہیں راضی نہیں فرمایا راضی ہاں منگو کی منگتے ہو اور جو دعا پیو پترا منگیا ہے نا وہ محمد کا نسل ہے ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر دے بالکل میں تیری بات سر کے جاؤں فرماتے نہیں اللہ یہ مستری تیری سمجھ رہے لڈو مانگ نہیں دے نہیں رکھیے رسگولے لے آؤ ایک دونوں پیغمبر سن دعا دی آواز ہے ربنا وجعلنا مسلمین لگا پہلے تو ہم دونوں پر مہرے لگا کہ ہم مسلم ہیں مشرک نہیں ہیں کیا بات ہے ہم مومن ہیں مسلم ہیں ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے سن بھائی اللہ فرمانا پھر ان دونوں نے کہا ہمیں ذریتنا ہم مسلمان ہیں فرمایا سپیریئر ڈگری دے مسلمان سر کے سپیریئر ڈگری دے مسلمان کمال مسلمان فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ہماری ذریت میں بھی مسلمان ہی تھے ہماری ذریت میں ہماری نسل میں ہماری اولاد میں ہم بھی مسلمان ہیں ہماری اولاد میں بھی مسلمان تھے اللہ فرمائے کی کرنے گے فرماتے ربنا وابعث فیہم رسولا پھر ان میں اپنا رسول بھیج کیا بات ہے پہلے مسلمان تھے پھر ان میں اپنا رسول بھیج رسول پہلے بھیج کہ مسلمان پہلے بھیج ہاں ایک بندہ بولے دو تین بولو سارے بولے مسلمان ترتیب قرآن دی کی ہے مسلمان پہلے مسلمان تھے حضرات قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں زندگی میں سوچ کے مرنا وہ مسلمان کون سے تھے جو محمد سے پہلے ہی آ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی بابا جی بہت شکریہ کوئی مسلمان تھے اور یار نبی بعد میں آئے ہیں کوئی مسلمان کچھ پہلے آئے ہیں میں کل مجلس پڑھی آج دوسری پڑھے میز کل بھی موجود سی آج بھی موجود ہے یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس میں گرامی لکھا میز سے میرے بیٹے نے میرے شاگرد نے اور کہ سر کل بھی قرآن رکھ دیتا سی آج بھی قرآن رکھ دیتا ہے قرآن سب بات چلے آتا ہے ایک کپڑا پہلے موجود سی اور یار قرآن اسی رہ کے آئے ہیں ساڑھے انہوں نے میز بھی موجود سی یا کپڑا بھی موجود سی اصل دعا استاد شاگرد نے ایک بندے نے پوچھا ہو گئے میرے مہربان بانی بیٹھے ہیں کہ بھائی جی قرآن رکھنا سی میز صاف ہے آئے ہائے بھائی جی قرآن رکھنا میرے بانی دوست بیٹھے ہیں قرآن رکھنا سی میز ٹھیک ہے رکھ لئیے یہ سانو آخر کے شاباش ہے توڑے کے امن پر واہ بھائی واہ کتھوں شروع ہے انتظام اکھا نہ تو لکھے راج بھی بڑی لکھی تکناتاں لگیاں نے مستورات واسطے وکھرا انتظام تے اور جمع غفیر کتھوں تک بندے بیٹھے ہیں آپ بھیجتے ہیں کہ اینا انتظام کیتا ہے اساں اس مجلس واسطے تے سانو اینی بھی ہوش نہیں جتنے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیوں نہ رکھیں ہاں بھائی کیا بات ہے بڑی یار پانی نو پتہ ہے کہ جیسے کپڑے تے قرآن اور کپڑا کتنا پاک ہونا چاہیے شاباش ہے تیرے جمن دے اللہ نو نہیں پتا جیسے گود ہے جو محمد رکھنا ہوئے اور گود کتنی پاک ہونی چاہیے مولا جی تو انتظار میرا آواز رہا شاد ہے میرا محترم یہ مطلب ہے ہم نے قرآن کہاں رکھا جہاں جگہ رکھنے کے قابل تھی اللہ نے رسول کو وہاں رکھا جہاں رسول رکھنے کے قابل تھے وہ مسلمان نبی سے پہلے تھے وہ دعائیں ابراہیم کے مسلمان تھے میں بڑی دیر بعد شیعہ ہوں میری اماں میرے تو بھی بات ہوئی منتظر مہدی آکھن لگا وہ بندے نعرہ مارو جنہاں نادے علی پڑھ کے ماں کے پکڑایا سارا ماریا میں جو پکڑا نا تینوں کی یہ میں کیا میں اماں نادے علی آپ پڑھائیں گے
میرے عزیز دوستو، نبی دے آن تو پہلا مسلمان ہے نبی بعد چاہے یہ بندیاں سارے دی واقفیت انہاں مسلمانہ نارے جڑے نبی پاک نے آ کے مسلمان کی کر بھائی جنی واقفیت ہے انہاں مسلمانہ نارے جڑے پیغمبر نے آگے کیتے سن او کہنا مسلمان نے جنہوں نبی نے آکھا نا کہنا بندہ میری تقریر تو فائدہ اٹھا کے دا دینا ہے نبی انہوں آگے مسلمان کیتے ہیں جنہوں آگے آکھنا پہ ہے جو ہو گیا ہو گیا ہائے ہائے جو گزر گئی وہ گزر گئی آپ ہی داد رسول شروع کرو جن سے نبی نے چھڑا کے کہا مسلمان کیا وہ مسلمان اور ہیں جن کی گودوں میں میلاد ہوا ہائے ہائے وہ مسلمان اور ہیں دو قسم کے مسلمان ہیں جن کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا پڑا بت چھڑا کے مسلمان کرنا پڑا ان کو کہتے ہیں امتی مسلمان وہ امت کے مسلمان ہیں جن کی گود میں میلاد ہوا وہ ذریت کے مسلمان کیا بات ہے جن کو محمد مسلمان خود کرے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں جن کی گود میں آئے وہ علیہ السلام شکریہ کہتا فار ایگزامپل تھا کہ مہنگا نہ ہو جائے شکر 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 بدر نوجوان حیدریہ نوجوانوں تمہاری تائید دا میں شکریہ ادا کرتا اچھا فار ایگزامپل دا میں نے مثال کے طور پر مثال کے طور پر مثال ہی ہوتی ہے ساری گانے سمجھنے واسطے مثال ذریت ابراہیم دے سارے مسلمان دے تھے پڑھن دا ٹائم نہیں فار ایگزامپل تینوں میں ایک دسنا جی وہ دینا ٹھنڈ نہ پئی تے کو پڑھا ایک دسنا مسلمان امت دا نہ ہوئے گا ذریت دا ہوئے گا نبی دی امت دے مسلمان ہو گے نبی دی ذریت دے مسلمان ہو گے ابراہیم نے امت وچ نہیں سن منگے ذریت وچ منگے سن وہ میں بڑا لبیا جی لب دیا تاریخ چوں ایک ویاہ دے لب گیا وہ مسلمان ویاہ تے شادی والے دن بارات آئی سی بیٹھی سی خاطر دعا ہو رہی سی کمال دی بارات سی اور ویاہ والے دن دیکھ لو ایڈے رش تو میں فار ایگزامپل ذریت والا مسلمان لب لیا جنہوں ہن تک سمجھ نہیں آئی ہو میں دسنا اے بھتیجے دی شادی سی تے چاچا نکاح پیا پڑھتا ہائے ہائے چاچا نکاح پیا پڑھتا اس نکاح یہ پھر شروع کیتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں اس ذریت والے مسلمان کو ابو طالب کہتے جملہ کہاں بندہ بازار جائے تو بچے چھوٹے گوانڈیاں نہ چھڑ دے چھوٹے بچے چھوٹا بچہ تو اتنے کتنے جائے گا تو مہربانی کرے لے کا دھیان رکھے تو جے بھوک لگ گئی تو خدا دا واسطہ جے اینو پیپسی لا دے ڈکی جے پیپسی ڈاکٹر نے تو اینو پیپسی نہ پہ جائے تو انو اللہ دینا وہ آدھے نہیں یار اتر لے کیوں کرنا فکر نہ کر اسا کیوں دینی ہوں اسے ذمہ دار نہیں تو ساڑھے پہ اتبار پہ کرنا بچہ چھٹ کے پہ جانا جو تم آکھیں گا وہ کماؤں گے جتوں تو نہیں آکھیں گا وہ نہیں کماؤں گے یہ مطلب ہے تو اپنے بچے میں اس گھر چھٹ کے جانا ہے جدے تے تینوں پورا اعتماد ہوئے جدے باورچی خانے تے اللہ نو اعتماد ہوئے نا انہوں ابو طالب ہائے ہائے یہ صرف ابو طالب کا دسترخوان ہے جس پہ یا نبی کھاتا ہے یا امام یہ ہے ذریت کا مسلمان چھوٹا مسلمان بولو بولو حضرت ابو طالب چھوٹے مسلمان میں نے پوچھو تو جو کلمہ کی نے پہلا پڑھا سی میں دسنا یہ میں پتا ہے ایسا میں پتا تو کوئی نہیں میں پتا میرا ابا مسلمان ہے اماں مسلمان ہے دادا تے دادی تے نانا تے نانی تے بس میں کیوں سمجھ دیا پتہ نہیں کوئی ہندو نکلتا ہے سکھ نکلتا میں اپنی میں سمجھ گیا
ماں باپ کا پتا سی، نانے نانی کا، دادے دادی کا، اگوں نہیں پتا. سید بیٹھا کوئی سید بسم اللہ ہے بچے سمجھ لیں ایسے بھی بادشاہ بیٹھے بسم اللہ شاہ یہاں کو پوچھے شاہ جی تساں کلمہ تواڈے چوں پہلا کیویں پڑھے؟ ہاں لو سید بیٹھے تواڈے چوں شاہ جی سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھے؟ مینوں پوچھو گے تو میں تو یاد ہوا دس دے گا، ورنہ میں آکھاں گا یار پتہ نہیں ہندوستان چ پیو دادا پیدا ہوئے ہیں یا کلندر پڑھایا ہوئے گا یا بڑی امام پڑھایا ہوئے گا اور کسے ولی اللہ ہی پڑھایا ہونا ضیاء الحق نہ پڑھایا اللہ دے ولی پڑھایا شاہ نوں بندہ پوچھے شاہ جی نالے شاہ جی یہ تواڈے چوں پہلا کلمہ کنے پڑھیا سی؟ نال دا بندہ پاویں بھابی ہوے اس وکھی چرن مار کے آکھنا مرے سید نے ہوئے ہوئے مینوں پوچھنے یہ دیو کلمہ کیوں نہیں پوچھدا؟ اس واسطے کہ اولاد علی ہے، اے اولاد علی ہے، شاباش تیرے چمن دے جدوں تو علی دے بیٹے دا کلمہ پوچھن دا حق نہیں رکھدا، علی دا پیو دا کلمہ پوچھن دا حق نہیں رکھدا. اے ذریت مسلمانہ دیاں تیاں امت مسلمانہ رول کے مار سے آجڑیاں گڑیاں تو چادرہ میں گڑیاں چڑھنا اے ذریت والیاں سان اے جڑے پتھر مار دے سان وہ امت والے سان. دو محرم ہو گئی ہے کدی تبل بجدے سن کدی باجے بجدے سن بھین ویر نو پوچھدی سی پھر باجے پہ بجدے ایتھے آنسو ڈگدے سن میرے مولا مظلوم دے تے فرماتے سن اکبر دے قاتلاں چ اضافہ پیا ہو گئی. میرے قاتل پہ ود گئی میری اماں دی جائی بھین خیمے بکھر چ لے گئی آنو محمد نال دے خیمے چ کر کے ویر نو سامنے بٹھا کے کہنے لگی میں بچیاں نو باہر کر دیا میں ایک گل پتا بھین بھرا دی گل ہے جگر کھا گئی ہے میرا سامنے بٹھا کے فرماتے نے حسین بھی میرے لوہے شبیر آنے دیکھا اکھاں بھی سرخی سی تے فرماتے نے انہوں ایک گل تے دس جدوں بھی میں آئی ہاں ادھروں ایک تبل بجدے کوئی ڈھولی آ جاتا ادھروں کوئی باجے بجدے آ جاتا تیرا کوئی دنیا تے نہیں رہ گیا آئے آنکھوں والے وہ میں سلام پیش زیادی صاحب فرماتے نے ضرورت ہے سی یا نہیں بھین دا دل رکھنے واسطے میرے مولا نے فرمایا میں خط لکھ دینا آ جان میرے وہ ساتھی نے جڑے جان دی پرواہ نہ کرن جڑے مال دی پرواہ نہ کرن جڑے کائنات ہی نثار کر دیں میری ڈیوٹی تو بھی کرنا فرمایا پھر برا تو نہیں کسی نے بہن کو بیٹھ کے ایک بندے نے لکھیا نے یا اخی حبیب واہ واہ اخی کیوں نے پران میرے بھائی حبیب بلے مصطفیٰ دا بیٹا تو انہاں نوازنا جتنا پیار ہو جا میں پرہاں نہیں لے وہ بھی عباس جیسے پرہاں دی موجودگی جدا عباس رمضان جیسا بھائی موجود ہوئے بابا جی لکھتے ہیں یا اخی حبیب میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل وچ پہنچ گیا خط پہ پڑھنا جنگل دا نام کربلا ہے انہوں نینوا بھی آندے نے اگر ہو سکے تو بس دا گھر چھڑ کے کربلا آ جا اگلے جملے تے ممکن ہی نہیں کو پیچھے رہ جا آزادار آخر تو لکھیا سی میں تجھے کبھی تکلیف نہ دیتا زینب میرے ساتھ ہے سلام اللہ علیہ خط لے کے کاسا ٹر گیا دکان دے تھڑے تے دو دوست کھلوتے سن ایک حبیب ابن مظاہر ایک مسلم ابن اوسجہ یہ دوویں کربلا دے شہید نے بچے سارے جان دے حضرت مسلم بن اوسجہ سفید داڑھی سی مہندی پہ خریدتے سن داڑھی کو خزاب کرنے واسطے وہ مہندی پہ خریدتے نے تے حضرت حبیب کول کھلوتے ہیں ایک بندے قریب آ کے آکھیا انتا حبیب ابن مظاہر تو حبیب ابن مظاہر ہے انا حبیب خط بیچا تے شبیر کہنے کا گھر آ کہنے کا ٹائم نہیں اے لو نہ جا گیا کاسد چلا گیا حبیب دے چہرے تے زردی ہے مومن ہوتا ہے جڑا مومن دی پریشانی منہ تو پڑے حضرت مسلم بن اوسجہ آنج ویکھیا تے فرماندے نے حبیب کی ہویا ہے پہلا لفظ سنو کان کو منہ کر کے آندا پجڑ گئے کدی نہ روو نوجوانوں کسے ہو گا
دعاواں واسطے ذرا التماس ہے میں نے بہت بڑے عالم دین کا حکم ہے کہ جب مصائب ہوئے میرے واسطے دعا کرو میری آنکھاں چانسوں میں دعا کرو اللہ انہوں حفظ و امان سے ایک میری بھی دعا ہے تسی آمین آکھو تواڈیاں دعاواں میں آمین آنا بطول دے گجڑے ویڑے دا واسطہ ساڈے دل دیاں دعاواں اللہ قبول کر کی حبیب ہے کدی منہ تو آکھو تے آپ رونا جے منہ تو آکھو حبیب کی آکھیا اجڑ گیا کوئی ہو سکے خط کی دے کہنے کا مولا حسین کرفیو لگا سی اونچی گل نہیں سی ہو سکتی کہنے لگا جلدی جلدی میرے پیچھے آ جا تو گھر جا کے پڑھنا حبیب نو حضرت مسلم آتے ہیں یار خط تے اجے پڑھنا ہے تو پہلا پریشان کیوں ہوئے وہ جڑی حبیب چھوٹی جی گل تھڑے تے کھلو کے کیتی ہے دکان دے وہ میں پڑھنا حبیب کان کو منہ کر کے کہاں تے دکاندار کو تھوڑا جہا گل لکا کے کان چ گل کی کہنے لگا اگے جنے مینوں خط شبیر لو آؤندے سن باہر ایڈریس لکھیا ہوتا سی من جانب حسین ابن علی آج ہو سکے آج لکھیا نے من جانب حسین ابن فاطمہ ہو سکے پہلا موقع ہی اماں دا نام باہر نہیں کریا پتہ نہیں کس مظلومی دی حالت چمہولا نے حضرت مسلم پہ نوستیا مہندی دی پوری زمین تے سٹ کے آنے نے ہن خون نالی خضاب ہوئے گی ہے تھوڑی عظمت تو نثار ہو گیا حضرت حبیب کہا آئے بیوی نو ستیا خط سنایا جنہوں تھرگا جملہ سنایا نا میں تینوں کدی تکلیف نہ دینا میرے نال زینب ہے مومنہ تیری عزتوں میں تیاں دے پردے وارا کہنے لگی دیر کیوں کر دی کھلوتا کہ ہوئے حبیب ٹر نہیں گیا حضرت حبیب گھوڑا سجایا ٹر گئے حبیب ٹر گئے پتر کچھ نہیں رہا اماں کتھے گئے میں بابا ایک کوئی گل دسی نے آ جان گے جنگل چ گئے نے جو کچھ انہیں ماں دسیا بچے نو وہ مطابق دس دیتا گل ختم ہو گئی اوکھا ٹائم میں پڑھن لگا زہرہ دی تھی تے اوکھا ٹائم سی جدن ایتھے ہاتھ بنوا کے حبیب دے گھر کو گزری میرا خیال ہے جلدی سارے اس بازار گلی چاہ جاؤ روحانی کو حضرت سجاد دیاں اکھاں دا آنسو بدل تو انہوں پتہ ہے بی بی پاک دی نظر شام تک یا ویر دے ساتھ نہیں یا حضرت سجاد دیاں اکھاں دا کدی ویر نو آندی سی پڑھ قرآن کدی سجاد نو آندی سی نہ رو میں تیرے نال جدو سجاد دے ایتھو خون نکل کے ایتھو تک آیا بازار کوفہ کہ بی بی پاک نے فرمایا سجاد میرے لو گیا میرے مولا آج بھی کیا فرمایا میں تینوں کہنا نہ رویا کر تو رونے سجاد میرے دل میں پتہ ہے ہن پھر کیوں روئے حضرت سجاد فرماتے ہیں اماں میرے پیو دی سانگ رکھی نے نا دیوار نال اتے سارے نہ میرے باپ دا فرمایا جس دیوار نال میرے پیو دا اس نے سانگ رکھیا نے نا چاچے حبیب دا گھر ہے جڑا بندہ حبیب نو اجے نہ جاندا میرے سے پہلی بار آیا میں تو ذرا دس دیا حبیب ہے کون میں قبر پاک تے پڑھیا سی پہلی بار السلام علیکم یا قمر فاطمہ الزہرا اے فاطمہ دا چاند تیرے تے سلام حبیب دی قبر تھی میں اپنے استاد نے پوچھا میں کہنا حضرت حبیب بیٹے تے نہیں نہ حضرت زہرا دیتے زہرا دا چاند کیوں لکھا میں نے پوچھتے ہیں بیٹا تے نہیں لکھا میں کہنا چاند لکھا رو پہ فرماتے نے پہلا بندہ ایک کربلا ہے جنہوں زہرہ دی تھی جنہوں باہر نکلنا حضرت سجاد نے چک کے تے چادر کوئی نہیں سی تے واہ حجابہ آکھیا اے میں خاکی پہ پڑھنا ایتھے خاکی والی باہر سر تے میرے منہ تے کچھ پیٹ مارے میں نے سب تو پہلا بانی یاد ہونے میں ایتھے انہوں دا دفتر ہے ایتھے انہوں جو شاید کوئی آ جائے شیخو پورے میرے گریبان چ کوئی ہاتھ پائے میں نے شیخو پورے دے دوست یاد آن گے کہ انہوں دا شہر ہے کوئی انہوں جو آوے یا دا پتیجا کوئی نوکر گزرتا واقع چھوٹے گولوی نو پڑے آنے مان ہوندے نے اپنے دے جنہوں دے نیڑے شہر ہون بی بی سجاد نو چک کے جدو خیمے جگہ چپا نکلے نے اونچی آواز نظر مدن ویر حبیب اسی گھٹے گئے وہ بھی تیرے
صدقے جاواں انہاں آنسواں تو قربان ہو گئے جنہوں بی بی زینب علیہ ویر آکھن بڑا مقام نہیں وہ دی گلی جو گزرے نہیں کہ ہون میں نے معافی دینا عزاداروں دے دل دن بدن زیادہ نازک ہوتے جا رہے ہیں جویں جویں 10 محرم دے قریب جا رہے ہیں 10 نو اساں پانی ویکھ کے بھی رونا ہے ہوا تیز ہوئی تے رونا ہے سامنے لنگر چنگا آیا تے اساں رونا ہے اسی انہیں زیادہ نازک ہوتے جانے نا کیوں کہ بلا عاشورہ محرم قریب آ رہے ہیں اس واسطے میں خنجر چلا کے راضی نہیں تیر سٹ کے راضی نہیں میں عزاداری واسطے ہیں وہ جملہ سننا معافی دینا بی بی اس بازار چو گزری جدو حبیب دا گھر آیا سجاد روئے نے فرماندے نے اماں کی کرا اے نیزہ میرے پیو والا جدے نال رکھیا نے چاچے حبیب دا گھر ہے تے جڑا بچہ چھاتے پہ پھٹدا ہے نا اے دا نا قاسم ہے اے حبیب ابن مظاہر میرے چاچے دا پتر ہے میں سوچنا پیا اس سار پہ آویندا ہے کتے ہوڑی ہوڑی یہ نظر پیو دے سار پہ نہ ٹر جائے ہائے ہوئے اہل بیت انہوں لوگوں میں پتروں میں کنا سے آ رہا جنہیں اپنے سامنے چاچیاں دے سار والد دا سار میر دا سار سجاد فرماتے نے اماں ایک دیر پیو دا سار نہ بیک لے تسی ایڈے نیڑے ہوئے ہو ذرا اسے گلی چ پہنچو ایمانی طور تک پہنچو میں تو انہوں منظر بکھاما بی بی فرما دیئے سجاد بیٹا اے میرا اونٹ ذرا حبیب دے مکان دے نال لا جے حبیب دی بیوی میں نے پوے تو میں انہوں حبیب دا پرسا نہ دیا کیوں آئے گے تجھے جنہوں ویران دا پرسا کسے نہ دیتا جنہوں اللہ قبر دا افسوس کسے نہ دیتا بی بی فرمایا میں کیوں نہ پرسا دیا ادھر دیکھو جی آج تھے میرے دوست بیٹھے نا آؤ آخر تے اے جو اتنے ممبر تے بیٹھے آخر تے اتنی دور بچہ سی ایتھے بی بی سی وہ حالت میں پڑھنی ہے کہ آج مجلس مکمل ہو جائیں گے وہ دو میری مخدومہ دے ہاتھ ہے رسی نال بتے سمجھ ادھر دی بھی رسی سی ادھر دی بھی رسی اینج ہاتھ بدے سن میری مخدومہ دی چہرہ مبارک کسی نے نظر نہیں سی آندا چہرہ اوریاں نہیں سی چہرے تے سفید والا دی چاہتا اگلا جملہ کبھی بھی ہو سکتا نہیں زیادہ برداشت کر یہ جتھے بی بی پاک دے وال لٹک کے پہ مکدے سن اتھو خون دے قطرے ٹھہرے پہ آئے آئے آیا کیوں ماریا سی نا لوگا پترانا ماریا سی لوگا بٹیانا خون دے قطرے چٹیاں والا تو بیٹھے گی دن ان بیکھو پہنچو اس گلی اوتھے کر کے وہ بچہ کھلوتا ہے حبیب دا بیٹا ایتھے بی بی فرما دیں الیہ 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 میرا پتر میرے قریب آ میرا پتر میرے نیڑے آ جدوں بی بی نو سواز سن کے بچے نے کدیاں نہیں ویکھیا کدیاں نہیں ویکھیا کبھی کھانا ویکھیا اماں تے نہیں برا رہی اے تیری غربت تے صدقے بی بی فرماندی ہے بیٹا اونٹ دی پشت تے ویکھ تینوں ایک بی بی نظر آئے گی جدیاں والا جو خون پہ بگتا ہے وہ میں ہاں تے میں ہی تینوں بلا رہی ہوں بچے ہاں جو بی بی لوگے گیا یہ سامنے آ کے اندر جی بی بی فرمایا میرے قریب ذرا آوے نا بچہ ایک قدم پیچھے ہو گیا کٹے سر جو خون مستور تھے جب پیچھے آ گیا نا ایک منٹ وہ تو بی بی فرما دیئے ڈالنا میں تیری کچھ لگ نہیں ہاں ہائے ہائے پیچھے نہ آجے تو میرا کچھ لگنا ہے کہنے لگا جی میں تو ڈکنے لگنا بی بی فرمایا تیرا جڑا باپ ہے نا وہ میرا وزیر ہے تو میرا بتیجا ہے تیری اماں میری پرجائی ہے ایک قدم اگے ہو گیا نا بی بی تسی میرے لگتے ہو کہ میں تو انہوں اگے دے کدی نہیں بیٹھیا پیار ہو جی میں تو انہوں اگے دے کدی نہیں بیٹھیا مصیبت کا پہاڑ پہ لگتا تھے کہ تو بچے کہنا میں تینوں بی بی اگے کدی نہیں بیٹھیا اونٹ دی کو آن تک ٹکر مار کے بی بی فرما دی میں نو اگے کسے بھی نہیں سی میں نو لوگا ہو دو بیٹھیا جدو میرے ویرہ نمان میں نو لوگا ہو دو بیٹھیا جدو میرے پاس تو نہیں صدقے جاما میں سارے ملے ہو دگلی گل کرا صدقے جاما بی بی فرمایا تو صرف اینا ہی دس دے ہیں کون سمجھا کے پڑھا آنا میرا نام قاسم باپ دا نام حبیب ابن مظاہر بابا کتھے اس پورے مونا گرنا کتیاں نے تے زہرت میں تیاں اچھی رویاں اچھی کدو بابا کتھے
आंदा इत्थे एक जंगल है करबला उत्थे बीबी फरमाइए तेन शहर छड़ के बाबा तेरा जंगल क्यों गया उच्ची रोइयां जे ज़हरा दियां धीआं जदों छोटे बच्चे ने भोले मूँह नाल आख्या उत्थे साडे इमाम आए उस जंगल में साडे इमाम आए ने उत्थों सानू खत आया सी ना बीबी फरमाती तू खत पढ़िया कह लगा नहीं सुनिया कह लगा नहीं अंदर मेरी अम्मी तो मेरे अबू खलो के पढ़ते सन मैनू उन्हें बाहर कर दिता फिर आंदा मैं एक ही जुमला सुनिया तो फिर मेरी अम्मा आंदी सी जल्दी टुर जा बीबी आख्या तू की सुनिया आंदा मेरे अब्बा जान मेरी अम्मा नू बयान दे सन बीबी पाक भी नाल आए हाय हाय जब बीबी पाक ने जुमला बच्चे के मुंह तो सुनिया बात हो आखिरी जुमला बाबा जी वेखो जरा गल हजरत हबीब के बेटे की आवाज आई साडे उत्थे पीर भी आए ने पीरां दी भैणां भी आईयां ने पीरां दी धीआं भी आईयां बीबी फरमाया हुण दस अम्मा कित्थे मैं तो छड़ देने लगा कहने लगा अम्मा मेरे थल्ले बैठी बीबी फरमाया जा अम्मा नूं जाके आ जिहड़ा बाजार तो काफला पे गुजरदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦਨ ਹੈ ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਖੀ ਉਸ ਕੈਦਨ ਦੇ ਵੀਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਆਖੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬੇਟੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਪਾਲਿਆ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਤੇ ਹੱਦੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਬੀਬ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ हबीब की बीवी मेरी भरजाई है ते तू मेरा भतीजा लगना है ते तेरा अम्मा नू आखो बीबी आंदी है एक बारी छत ते आ मैं तेरे नाल गल करना चाहना बच्चा मकान तो थले टुर गया शिमर नू पता लग गया लोग इन्हां दी हमदर्दी करन लग पे शिमर आख्या काफला तोड़ शिमर ने काफला तोड़ लिया आखिरी जुमला जिथे मेज जिवें मुकदा इत्थे घर मुकदा सी ना हजरत हबीब दा उस गली च पहुँच गया ऊंट बीबी का टुरता टुरता जो उत्थे आया ना जो तो हबीब का घर पिया मुकदा सी बाबा जी मेरे कलेजे में हथ पिया जो पहली बारी मैं पढ़े रावी आंदा ज़हरा की लाडली पलट पलट कर दे बड़ा करीब हो गया सुनने के भाई बतूल की बेटी हाय पलट पलट के देखती थी कि अभी हबीब का बेटा नहीं आया आवाज जी अपनी दुआवां से इंज रख लो बीबी परत परत रहंदे सन जदों ऊंट पहुंचे ना आखिरी किनारे ते घर दे हबीब दे बेटे दे दो हाथ आखिरी पौड़ियां दे उत्ते नजर आए बीबी फरमांदी है सज्जाद बेटा जरा ऊंट रोक आ गया मेरे वीर दा पुत्र जेड़े वेले हजरत सज्जाद अगे हो गए ऊंट हो गया ओ बच्चा कल्ला ही टुरदा टुरदा नेड़े आ गया इधरों देखना आज पलट के बीबी फरमाया कल्ला ही आए हैं अम्मा नहीं आई क्या लगा नहीं आउंदी बीबी अगे पैगाम दिता आखिरी जुमला कहने लगा मैं देख बीबी है कैदन है ओदे वीर कतल हो गए और तेनू भी जानती है मैनू भी जानती है मेरे बाबे नू भी जानती है आंदी है एक बारी छत ते आ मैं तेरे नाल एक गल करना चाहनी हां आओ लोगो सानू रोंदियां नू ते पिटदियां नू वेख के हंस लो उस बच्चे दी आवाज आई बीबी मैं सारा पैगाम दिता है अम्मा तेरी आई क्यों नहीं